السلام علیکم 10th کلاس. ونس اگین ویلکم ان پاک اسٹڈی لیکچر. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، یہ آپ کو اگر پیچھے سے یاد ہوگا یقیناً آپ لوگ بھول گئے ہوں گے. بینکوں اور بیمہ کمپنی کی قومی تحویل میں لینا، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. آگے ہم نے شروع کرنا ہے لیبر اصلاحات، پیج نمبر 4. بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا. اس پالیسی کے اہم نکات کیا تھے؟ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے، جو کل تعداد کا 20% تھے. کیپ دس ان یور مائنڈ. مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے حسابات اور اسٹوروں کی جانچ پڑتال اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکیں. مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا. پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان کیا گیا. کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی اوقات کار کو نئی شکل دی گئی. ان سے ایک ہفتہ میں 54 گھنٹوں کے بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی. اگر وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کریں تو ان کو زائد معاوضہ دینے کی شرط عائد کی گئی. ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ اور گریچویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے. سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمے ہوگی. یہ جو اسکیمز ہوتی ہیں آپ نے دیکھا، پینشن اور بیمہ وغیرہ، اس کے علاوہ جو سماجی تحفظ، جیسے اگر آپ کو بیمار ہو جائیں تو جس آپ فیکٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ایکسپینڈیچر وہ کرتی ہے. ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی. ہر کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا. کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام ہوگا. ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا. اس سلسلہ میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں. اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں جانے کا حق مل گیا. شپ اسٹوارڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا، جس کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جا سکے. تو یہ لیبر ریفارمز تھیں. یہ کب ہوئی تھی؟ 10 فروری 1972 کو بھٹو حکومت کے دور میں. آگے ہے زرعی اصلاحات. ایگریکلچر میں کیا ریفارمز ہوئی تھیں؟ پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت ہے. بھٹو حکومت نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے درجہ ذیل زرعی اصلاحات کا اعلان کیا. زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی. زائد زمینیں زمینداروں سے لے کر مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئیں. مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی. یہ کیا گیا تھا کہ 150 سے 300 ایکڑ بارانی، 150 ایکڑ نہری. اس کے علاوہ کوئی بھی زمیندار، یہ جو جاگیردار تھے، اس سے زائد اپنی اس میں نہیں رکھ سکتے تھے تحویل میں زمین. باقی زمینیں تھیں وہ لے کے کاشتکاروں اور مزارعین، ان کو کہتے ہیں جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں، جو جیسے آپ ٹھیکے وغیرہ پہ کام کرتے ہیں، ان کو مزارعین کہتے ہیں. تو یہ کب ہوا تھا؟ مارچ 1976 میں 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کر دی گئی تھی. اچھا، وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی اور باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو جانے کی پالیسی بنائی گئی. فوجی افسران پر اس شق کا اطلاق نہیں ہوگا. تعلیمی اداروں یعنی کالجوں، یونیورسٹی وغیرہ کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کا حقدار نہیں ہوگا. تمام مالیہ اور آبیانہ زمیندار ادا کریں گے. مزارعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے، یعنی جو زمیندار ہوں گے وہ ادا کریں گے مالیہ اور آبیانیہ، یعنی پانی جو لیتے ہیں اس کی پیمنٹ کریں گے، وہ مزارعین نہیں کریں گے. کسی بھی شخص کو استبل مویشی فارمز اور باغات کے نام پر مقرر حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیں، البتہ تاریخی نوعیت کی شکارگاہیں مستثنیٰ قرار دی گئیں. مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا. صرف بٹائی نہ دینے والے یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزارعین ہی بے دخل کیے جا سکیں گے. اب حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم بنائی. پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی گئی.
اور امداد باہمی کے انجمنوں کے لیے کی مدد کے لیے رقوم مختص کی گئی. ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور زمینداروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے گئے. تو یہ ایگریکلچر ریفارمس ہیں جس کے اوپر سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو زمین لے کے بڑے زمینداروں سے مزارین اور کاشتکاروں میں تقسیم کی گئی. دوسرا یہ تھا کہ جو ملازمین جو گورنمنٹ ملازم ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ زمین خریدتے ہیں تو ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی. بس وہ اس سے زیادہ اس باقی جو زمین تھی اس پہ حکومت کا قبضہ بنا دیا گیا. اور فوجی افسران پہ اسی کا اطلاق نہیں تھا. تعلیمی اداروں اور کالجوں وغیرہ کے علاوہ کوئی شخص مقررات یعنی اس کی اگر جہاں پہ تعلیمی کالج ہیں یا اسکول ہیں یا یونیورسٹی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ یعنی صرف اس کے لیے زمین جتنی رکھ سکتے تھے رکھنے کی اجازت تھی, اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی. اور جو بھی ایکسپینڈیچر تھے یعنی بلز پے کرتے تھے پانی لگانے کے یا مالیہ زمیندار وہ صرف زمیندار پے کرتے تھے. جو مزارین یہ اوپر آپ نے پڑھا ہے کاشتکاروں مزارین کو زمین دی گئی وہ پے نہیں کرتے تھے. کسی بھی شخص کو استبل ہوتا ہے جہاں پہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں مویشی فارمز وغیرہ یا باغات کے نام پر یعنی ہم نے باغات بنانے اس نام پہ وہ زائد زمین رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تمام شکار گاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لی تھیں. آپ کو پتہ شکار گاہیں ہوتی ہیں یہ بڑے بڑے جو جاگیردار ہوتے ہیں ان کی شکار گاہیں ہوتی ہیں. ہمارے پنجاب میں یہ کم ہے